رب کریم جل وعلا نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اسلام کامل اور اکمل دین ہے، اور اسلام نے سارے ضابطے بتا دیے۔ جہاں اسلام نے سب کے حق حقوق بیان فرمائے، وہاں اسلام نے غلاموں کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ یوم مزدور منانے والوں ذرا غور کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو خود کھاتے ہو وہی غلام کو کھلاؤ، جو خود پیتے ہو وہی غلام کو پلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو وہی پہناؤ اس کو بھی۔ ہے ہمارا مزاج؟ تلاش کرو ذرا، کتنے لوگ آپ کو ملیں گے آج جناب جا رہے ہیں ملازم کو ریسٹورنٹ پہ ساتھ لے کے گئے، لیکن اتنی توفیق نہیں تھی کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا جائے۔ وہ بیچارہ سائڈ پہ کھڑا انتظار کر رہا ہے، میرے صاحب کھانا کھا کے باہر نکلیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ اتنی ہمت نہیں تھی، اتنا نہیں کر سکتے تھے تو اس کو ساتھ ہی نہ لے کے جاؤ، یا کم از کم چلو یار اتنا تو کرو نا، جو خود کھا رہے ہو وہ تو اس کو کھلاؤ نا۔ یار یہی وہ مزدور ہے نا جن کے نام پہ 1 مئی کو چھٹی کی جاتی ہے، اور جناب مزدور بیچارہ دیہڑی پہ گیا ہوتا ہے، اور افسر شاہی اور جناب شہنشاہوں نے چھٹی کی ہوتی ہے۔ یہی وہ مزدور ہیں کہ جن کے خون پسینے سے، جن کی محنت سے، جن کی مزدوری سے ہماری گاڑیاں چلتی ہیں، آپ کی کوٹھیاں، کار، بنگلے، یہ ان کی خون پسینے کی محنت کی وجہ سے ہے۔ یہ محنت کرتے ہیں اور خود کتنی اجرت دیتے ہیں؟ تھوڑی سی۔ اور ہماری جو کمائی ہے ان کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے ہماری کمائی کس لیول کی ہے۔ تو میں اور آپ، اور پھر جب اجرت دینے کی باری آتی ہے تو جھڑکیں بھی یہی کھاتے ہیں بیچارے، دھکے بھی یہی کھاتے ہیں، کتنے مہینے گزر جاتے ہیں بیچاروں کو تنخواہ نہیں ملتی، اور جناب بادشاہوں کے ڈیرے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور تک رہے ہوتے ہیں کہ یہ صاحب ہمیں تنخواہ دے دیں۔ دین نے کیا کہا؟ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ اور صاحبوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آؤ دین سے محبت کرو یار۔ بڑے بڑے حاجی نمازی بھی اس معاملے میں ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ فیل ہو گئے ہیں۔ بڑے بڑے جناب تسبیح بھی چل رہی ہے، لیکن مزدور کے ساتھ، اپنے ملازم کے ساتھ وہ جو گفتگو ہے، وہ جو کلام ہے، وہ جو رویہ ہے، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جب بات کرتے ہیں تو پھر اس کا کلیجہ جلا کے رکھ دیتے ہیں۔ اوئے توئے کر کے تو ہماری گفتگو ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ بیچارے ان کی محنت سے، میں نے کہا ہماری گاڑیاں ان کی محنت سے چلتی ہیں، تیری گاڑی کا پٹرول ان کی مزدوری کی وجہ سے، گھر کی ٹھاٹ باٹ، اور بچے جو اعلیٰ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور کتنی عیش و عشرت ہے، مزدوری کن کی ہے جی؟ فیکٹری تو آپ نے لگائی تھی، لیکن اس فیکٹری میں کام کس نے کیا؟ وہی جس کو تو وہ کر کے بلاتا ہے، وہی جس کو تو دھکے دیتا ہے، وقت پہ مزدوری نہیں دیتا وہی، اور جناب منا رہے ہیں مزدور ڈے، بس چند نعرے لگائے۔ اور یہ دین کا کام، دین کا پیغام یہ نہیں ہے۔ دین کا پیغام یہ ہے، سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، حضور فرماتے جو خود پسند کرتے ہو وہی ان کے لیے پسند کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جا رہے ہیں راستے میں، آپ نے اور آپ کے غلام نے ایک ہی طرز کی، ایک ہی طرز کی ایک ہی رنگ کی چادر لی ہوئی ہے۔ غلام کے پاس بھی ایک ہی چادر ہے، یعنی اسی طرز کی چادر ہے، اور آپ کے پاس بھی وہی چادر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جا رہے ہیں، غلام کے پاس بھی اسی طرز کی چادر ہے اور آپ کے پاس بھی اسی طرز کی چادر ہے۔ کسی نے دیکھ کے کہا ابو ذر یہ چادر بھی تو لے لے، یعنی غلام کو وہی چادر تو نے پہنا دیا جو خود پہنی ہوئی ہے، یہ بھی تو لے لے، تیرے پاس 2 چادریں بڑی سونی لگیں گی۔ آپ نے فرمایا چپ کر جا، تجھے پتہ نہیں۔ حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے غلام کے لیے بھی وہی پسند کرو، اپنے غلام کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ آج ہمارے مزاج یہ ہو گئے، ہم بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور ملازم بیچارہ کھڑا ہے، تک رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، صاحب آئیں گے کھانا کھا کے باہر آئیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ رویہ ہمارا، نہیں کھلا سکتے تھے تو ساتھ ہی کیوں لے کے گئے؟ یا کم از کم جو کھایا وہ تو اس کو کھلا دو۔ اگر محبت کرنی ہے، یوم مزدور منانا ہے، تو پھر ان سے پیار کر کے مناؤ یار، ان کو وقت پہ اجرت دو، ان سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا حضور کی زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی نوکری کی، اور کبھی کبھی کمی کجی بھی رہ جاتی تھی، پر کہتے حضور نے مجھے کبھی بھی نہیں جھڑکا، سرکار نے کبھی بھی نہیں جھڑکا، حضور سید عالم علیہ السلام نے مجھے کبھی بھی نہیں جھڑکا۔ جھڑکیاں بھی مزدور کھائے، دھکے بھی مزدور کھائے، اجرت بھی اس کو کم ملے، اور اگر ملتی ہے تو بیچارے کو ترسا کے اجرت دی جاتی ہے۔ کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے، جب خدا نے پکڑ لیا بلا کر تمہیں سامنے؟ نہ مناؤ مزدور، یوم مزدور۔ اگر منانا ہے
تو پھر ہر روز یوم مزدور مناؤ، اور اس طرح مناؤ، ان سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، ان کی اجرت ان کو وقت پہ ادا کرو، اور محبت کے ساتھ اگر اللہ نے توفیق دیا تو تھوڑا زیادہ دو۔ باہر ہم بانٹ کے تصاویر بنتی ہیں سوشل میڈیا پہ، جناب فلاں نے فلاں کو اتنا دے دیا، فلاں نے فلاں کو اتنا دے دیا، اس کا اپنا ملازم، اس کے اپنے جناب گھر کام کرنے والا، وہ بیچارہ 2 وقت کی روٹی کو ترس ہے، تنخواہ اتنی رکھی ہے کہ گزر بسر مشکل سے ہو رہی ہے۔ پہلے اس کی طرف تو دیکھو نا، اس کی طرف تو دیکھو۔ اگر واقعی اللہ کی رضا کے لیے ہے تو ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان کے ساتھ الفت کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ بات کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کے دوست سے کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جو محنت کرنے والے مزدور ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، ان کو دھکے نہ دو، جھڑکو نہ، ان سے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ یہ حضور فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ۔ تو جب ان سے محبت کرو گے تو عرش والا بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ جب تم ان سے پیار کرو گے، وقت پہ ان کو تنہائی دو، ان کے ساتھ رویہ وہ اختیار کرو کہ تمہاری بولی سے ان کو ٹھنڈ پڑ جائے، ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور جب محنت مزدوری کر کے گھر کو پلٹے نا، تو ایک تو کام کی تھکاوٹ تھی، اور دوسری وہ گالیوں کا بوجھ ذہن پہ سوار تھا۔ کم از کم یہ بوجھ تو نہ ان پہ ڈالو، اس بوجھ کو تو اتارو، پیار کرو ان سے، ہر روز یوم مزدور مناؤ، ان سے محبت کر کے، پیار کر کے، محبت کر کے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا نصیب ہو۔